لیکن جو بات آج کے ماحول میں خاص طور پر یاد رکھنی چاہیے، بسا اوقات ہم لوگ اس سے غافل رہتے ہیں یا اس بات کی طرف توجہ نہیں دیتے کہ آج وہ لوگ جو ایک جھوٹی نبوت کے متبع اور پیروکار ہیں، وہ دنیا کے سامنے اپنے آپ کو مظلوم بنا کر پیش کر رہے ہیں، خاص طور سے اس ملک میں مغربی ممالک ہمارے ساتھ ظلم ہوا ہے، ہمیں مسلمان تسلیم کرنے سے انکار کر دیا گیا ہے، ہمیں غیر مسلم قرار دے دیا گیا ہے، ہم تو اللہ کو مانتے ہیں، ہم کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کو تسلیم کرتے ہیں، ہم آخرت پر ایمان رکھتے ہیں، ہم نمازیں پڑھتے ہیں، ہم روزے رکھتے ہیں الی آخری۔ اور یہ بات جو ناواقف لوگ ہیں ان کو بسا اوقات کچھ اپیل کر جاتی ہے کہ بھئی ہمیں تو کوئی خاص فرق نظر نہیں آ رہا، جیسی وہ نماز پڑھتے ہیں ایسے جیسے مسلمان نماز پڑھتے ہیں یہ بھی پڑھتے ہیں، رمضان میں وہ روزے رکھتے ہیں ہم بھی رکھتے ہیں۔ تو یہ سب باتیں لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے اور لوگوں کو مغالطہ دینے کے لیے یہ باتیں کہی جاتی ہیں اور بسا اوقات لوگوں کے دل میں اتر بھی جاتی، وہ لوگ جو حقیقت سے ناواقف۔ بات یہ نہیں ہے کہ ہم نے ان کو اسلام سے نکالا، انہوں نے خود اپنی کتابوں کے ذریعے، اپنی تالیفات کے ذریعے، اپنے مقالوں کے ذریعے، اپنی تقریروں کے ذریعے پوری امت مسلمہ کو اسلام سے نکالا۔ انہوں نے کہا کہ جو شخص مرزا غلام احمد قادیانی کی نبوت پر ایمان نہیں رکھتا وہ نہ صرف یہ کہ مسلمان نہیں، نہ صرف یہ کہ وہ کافر ہے، بلکہ کنجریوں کی اولاد ہے۔ تو بتائیے ظلم کس کی طرف سے ہوا؟ وہ قوم جس کا پیشوا آنے کے بعد جو اربوں مسلمان آباد ہیں ان سب کے اوپر کفر کا فتویٰ لگاتا ہے، کہتا ہے یہ سب اسلام سے خارج ہے، یہ کافر ہیں۔ تو نکالا کس نے؟ اس نے نکالا۔ اور اس لحاظ سے بات یہ بھی اس لحاظ سے سمجھنے کی بات ہے کہ جب نبوت کا دعویٰ آتا ہے حضرت نوح علیہ السلام سے لے کر اور جناب نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تک جب کوئی نبی آتا ہے تو اس کی امت دو حصوں میں تقسیم ہوتی ہے۔ ایک حصہ وہ ہے جو اس پر ایمان لاتا ہے، مسلمان ہوتا ہے، اور ایک وہ ہے جو اس پر ایمان نہیں لاتا، اس کی تکذیب کرتا ہے، وہ کافر ہوتا ہے۔ اگر مرزا غلام احمد قادیانی نے جب دعویٰ کیا تو اس کا منطقی نتیجہ یہ کہ وہ جو اس کو نہ مانے اس کو کافر قرار دیا۔ تو کافر اس نے قرار دیا، یہ کہا کہ یہ مسلمان نہیں ہے، یہ کافر ہیں۔ کافر بھی ہم تو اپنے کلام میں ہمارے بزرگوں نے یہ سکھایا کہ ہم اگر اختلاف بھی کریں تو اختلاف بھی تہذیب اور شائستگی کے دائرے میں ہو۔ کسی غیر مسلم کو غیر مسلم قرار دینا کوئی گالی نہیں ہے۔ اگر ہم کسی عیسائی سے کہتے ہیں بھائی آپ مسلمان نہیں ہیں، کوئی گالی ہے؟ کسی غیر مسلم کو غیر مسلم قرار دینا کوئی گالی نہیں۔ اگر یہودی کو کہے کہ بھائی تم مسلمان نہیں ہو تو وہ تسلیم بھی کرے گا اور اس کو کوئی گالی بھی نہیں سمجھے گا۔ لیکن لہذا ہماری طرف سے یہ بے شک کہا گیا اور کہا جاتا رہا، کہتے رہیں گے، اپنی زندگی کے آخری سانس تک کہتے رہیں گے کہ یہ غیر مسلم ہے۔ لیکن گالیاں ہمارے بزرگوں نے نہیں، ہمارے بزرگوں نے گالیاں نہیں دی، اور انبیاء کرام علیہ السلام کا طریقہ اختیار کیا کہ گالیاں ان کے مخالفین دیتے ہیں اور یہ جواب گالی کا گالی سے نہیں دیتے۔ ہم نے یہ کام نہیں کیا، ہمارے اکابر نے نہیں، ہمارے بزرگوں نے نہیں۔